السلام علیکم جی. ایک چھوٹی سی چیز سامنے نظر آئی تھی اور میں نے کہا یہ جو باریک واردات ہونے لگی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بھی کچھ لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور یہ جو پورا پروسیس چلتا ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے. اور ویسے بھی چینی کے اوپر آج کل بڑی باندر ٹپوسیاں ماری جا رہی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کی جائے. ہمارے اسلام آباد سے ایک ویلاگ کرتے ہیں ظفر نقوی صاحب, مجھے تو بھی اتفاق نہیں ہوا, انہوں نے اپنے ویلاگ میں فرمایا کہ ان کے ایک جاننے والے عزیز جو ہیں وہ 130 روپے کلو چینی لے کے آئے ہیں اسلام آباد منڈی کے اندر. میں نے جانا ہے جی ابھی کل جو ہے اس ویکنڈ پہ مارکیٹ میں, تو میں بھی چینی کا ریٹ پتہ کر کے آؤں گا. خوردنی قیمت کی بات ہی ہوگی, لیکن یہ جو حکومت نے جو دو ٹپوسیاں ماری ہیں, ایک سیدھی ایک الٹی. سیدھی ٹپوسی کیا تھی کہ جی ہم انڈیا سے چیزیں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ نزدیک ترین سستی ترین آپ کو جہاں سے مل رہی ہے آپ لے لیں. وہ ٹپوسی لگائی گئی, لیکن اس کے بعد جو تھا وہ اگلے دن پھر ہی وہ الٹی ٹپوسی لگا دی گئی. اور الٹی ٹپوسی لگاتے ہوئے بتایا گیا کہ نہیں, باہر انڈیا کے ساتھ تو ہمارے بڑے معاملات پینڈنگ ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر تو ہم 5 اگست 2018 سے نہیں 19 سے جو ہیں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ تو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ غصب کر لیا ہے, تو اس کے ساتھ تو ٹریڈ نہیں ہو سکتی. تو پھر اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر اندر دوسری ریورس ٹپوسی مار لی گئی. جب پتہ چلا کہ اس کے اوپر بھی کتیا ہو رہی ہے کہ ماما کی تو چیز آنتے دے سستی, تو اس کے بعد پھر ایک تیسری ٹپوسی ماری گئی. ایک کمیٹی کی سب کمیٹی بنا دی گئی اور اس سے پوچھا گیا کہ وہ ہم بتائے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے یا کیوں نہیں ہونی چاہیے. بھارت کے ساتھ پاکستان کی 3rd کنٹری کے ذریعے اس وقت بھی ٹریڈ جاری ہے, جس کا حجم کم از کم $5 بلین ہے. یہ چونکہ اتھینٹک ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, لیکن ایسٹیمیٹس ہیں کہ کم از کم $5 بلین جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کی جو انڈیا کو ایکسپورٹ ہے وہ $1 بلین سے بھی بہت کم ہے, جبکہ باقی ساری جو ہے وہ انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کو. تو بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بڑے خوفناک طریقے سے انڈیا کے حق میں. یہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں. اب آ جائیے اس کی طرف, وہ جو ہم نے چینی انڈیا سے امپورٹ کرنی تھی اور سستی مل رہی تھی وہ تو ہم نے اس سے بیک آؤٹ کیا, لیکن ساتھ میں وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی ہم جو ہے وہ چینی افغانستان اور دبئی سے امپورٹ کریں گے. اب افغانستان کے اندر میری, جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, میری ان معلومات کے مطابق کوئی چینی مل موجود نہیں ہے. نہ افغانستان کے اندر گنا اگتا ہے تو وہ اتنا کو اگتا ہے کہ وہ ریڈی کے اوپر اس کا جوس جو ہے وہ کرش کر کے تو وہ پیا جا سکے. چینی کے لیے کوئی نہیں ہے, اور چینی مل ہے ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور دبئی کے اندر جو ہے وہ کچھ ریفائننگ ملیں لگی ہوئی ہیں, را شوگر جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, اور ان ملوں کو اس شوگر کو, را مل شوگر کو وہ ریفائن کرتے ہیں, وائٹ کرتے ہیں, کرسٹل بناتے ہیں اس کے, موٹی موٹی چینی بناتے ہیں اس کو. اگرچہ وہاں پہ وائٹ کرسٹلائن شوگر استعمال نہیں ہوتی, آپ دبئی کی منڈی میں جائیں تو مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ باریک چینی ملتی ہے, پاؤڈر کی طرح, پاؤڈر سے تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہے, گھر میں پیسے گئے نمک کی طرح کی نہیں ہوتی, وہ والی. تو دبئی میں بھی اس طرح کے 1-2 یونٹ ہیں, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ میں 5 لاکھ 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں. تو پھر آپ کہیں گے یہ واردات کیا ہونے والی؟ اس کی 2 وارداتوں کی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک واردات تو یہ ہے کہ پاکستان سے بہت دفعہ یہ ہم نے دیکھا ہے, ہمیں کچھ 3 دہائیاں ہو گئی ہیں معاشی صحافت کرتے ہوئے, تو ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے کہ پاکستان سے ملر جو ہیں وہ چینی طورخم کے رستے جلال آباد بھجواتے ہیں, اور جلال آباد میں جا کے وہ مختلف ویئر ہاؤس میں سٹور کر لیتے ہیں. پھر چینی کا ایک بحران پیدا کرتے ہیں, اور اس بحران کے نتیجے میں اسی چینی کو غیر ملکی چینی قرار دے کے نئے تھیلوں میں ڈال کے امپورٹ کر لیا جاتا ہے. یہ ڈرامہ تو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اسٹریٹجیکلی اپنی پریزنس بنانی ہے انڈیا نے افغانستان کے اندر, تو اس نے بہت زیادہ چینی افغانستان کے اندر ایکسپورٹ کر رکھی ہے, اور وہ انڈیا کی چینی افغانستان کے راستے ہم امپورٹ کر کے لے آئیں, اور یوں ہم جو ہے وہ کان الٹے ہاتھ سے کھجانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ جو فواد چودھری صاحب نے انڈیکیشن کی ہے. دوسری صورت جو ہے وہ دبئی سے امپورٹ کی ہو سکتی ہے. وہاں پہ بھی 2 صورتحال ہو سکتی ہیں. وہاں پہ ایک صورتحال تو یہ ہو سکتی ہے کہ دبئی چونکہ اس خطے کا ایک ٹریڈنگ سینٹر ہے, ٹریڈنگ ہب ہے, تو جس طرح ہمارے جو رائس کے ایکسپورٹر ہیں 90% ایکسپورٹر تو دبئی میں جا کے انڈین ٹریڈر کو بھیج دیتا ہے نا. انڈین ٹریڈر والیومز میں کام کر رہا ہوتا ہے,
اور وہ ان سے منتیں بھی کرواتا ہے, ان کے پیسے بھی ڈیلے, پیمنٹس بھی ڈیلے کرتا ہے, لیکن یہ دبئی میں اس کو دے کے اند اللہ مجور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس کی یہ صورت ہے کہ وہاں پہ ہم کسی بھی انڈین کو پکڑیں اور اسے کہیں کہ جناب چینی چاہیے اور وہ چینی دے دے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ویئر ہاؤس میں اتنی ایک پڑی ہو دبئی کے اندر, وہ بہت خاص طور پہ وہ دبئی کو یوز کرتے ہیں اپنی بیس کے طور پہ افریقہ وغیرہ کی مارکیٹ میں جانے کے لیے, تو وہ افریقہ کی مارکیٹ میں جانے کے لیے بھیجنے کے لیے اس نے رکھی, اور ہمارا جو ہے امپورٹر شدہ یہاں سے جائے اور کوئی 20,000 ٹن کا, کوئی 50,000 ٹن کا اس سے جو ہے وہ بڈ کروا لے اس سے اور اس سے آفر لے لے. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے, لیکن جتنی انڈین ٹریڈر کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی پاکستان کے ساتھ اس طرح کی موجودہ حالات میں کسی ڈیل کے اندر انٹر ہونے کا رسک لے گا, کیونکہ اسے بالکل شورٹی نہیں ہے کہ جس بندے کے ساتھ وہ کمٹ کر رہا ہے اس کی فلائٹ ابھی لاہور یا کراچی یا اسلام آباد میں اترے گی نہیں, اور حکومت اس کے اوپر ایک نیا یو ٹرن نہیں لے رہی ہوگی یا لے چکی ہوگی. لہٰذا چونکہ وہ عقلمند ٹریڈر ہیں اس لیے میرا امکان نہیں ہے, لیکن وہاں پہ پہلی پرائرٹی میں یہ لوگ اویلیبل ہوں گے. چونکہ ٹریڈنگ ہب ہے تو لازمی نہیں ہے کہ صرف انڈیا کی چینی وہاں پہ دستیاب ہو, وہاں پہ برازیلین چینی بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ چونکہ اس پہ ٹیرف بڑا لگ جائے گا تو مار کھا جائے گی, اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی, اور یوں ہمیں مہنگی چینی امپورٹ کرنے کو ملے گی نمبر 1, اور جلدی بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اس کی ڈیلیوری بھی جو ہوگی وہ 3-4 ماہ بعد کی بات ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کرشنگ کا سیزن نارملی پاکستان کے اندر نومبر میں شروع ہو جاتا ہے, اور نومبر کے بعد نئی چینی آ جاتی ہوتی ہے. نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ اور اپریل, ہم 6 مہینوں میں بیٹھیں اور 6 مہینے جو ہے کی جو چینی ہے وہ ہم کنزیوم کر چکے ہیں, اور 6 مہینے بعد نئی چینی آ جانی. ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, یہ ایف آئی اے والے جب رپورٹیں درج کر رہے تھے نا, جب ایف آئی اے لکھ رہے تھے تو میں کچھ اور پڑھ رہا تھا اس میں سے, اور اس میں سے یہ تھا کہ جتنی ملوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے ان ملوں کے خلاف ان ملوں کے پاس 22 مارچ تک ان کا 50% سے زیادہ سٹاک جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. میرے ساتھ ہے نا آپ؟ ہاں, یعنی اگر کوئی مل مثال کے طور پہ 1 لاکھ ٹن چینی سال کی پیدا کرتی ہے تو ایف آئی اے کے مطابق ان کے پاس اس وقت 50 سے 55 ہزار ٹن چینی ان کے اپنے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے. اچھا, کچھ پائپ لائن میں بھی ہوگی. اگر ہم 50 سے 55% چینی ان کے پاس ہے اور آدھا سال باقی ہے, اس کا مطلب ہے ملک میں اپنی ضروریات کی چینی موجود. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے لوٹا جانا ہے, اور اس لوٹنے کے لیے جب آپ سرکار کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیں گے تو وہ آگے سے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن کیا کہیں گے کہ دیکھیں کوشش تو اتنی کی ہے, اتنی چینی امپورٹ کر لیا ہے, وہ فلاں کے خلاف ایف آئی آر تھا. بھائی ان کے لیے بھی تو کوئی مواد ہونا چاہیے نا پرفارمنس دینے کے لیے, آگے سے رپلائی کرنے کے لیے. یہ گورنمنٹ صرف سوشل میڈیا کی بنیاد پہ چل رہی ہے یا چلانے کی کوشش ہو رہی ہے, چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے تو انہوں پتہ آئے گا. ٹھیک ہے, چلانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اس کے لیے ایک جواز گھڑا جا رہا ہے کہ کوشش تو ہم نے بہت کی تھی, وہ ایک باندر بن گیا سی نا, بادشاہ بن گیا تھا نا جنگل کا, تو وہ پھر آپ کو لطیفہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ پھر آخر میں کہہ سکیں دیکھیں کوشش تو ہم نے بہت کی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جو کان میں اطلاع ہے جو ایف آئی اے کے ڈاکومنٹس میں سے نکلا ہے, وہ دوسری خبر یہ ہے کہ ملرز نے یہ آپس میں طے کر لیا ہوا ہے کہ رمضان میں چینی کو 150 کا لیول ٹچ کرانا ہے. اور اگر ظفر نقوی صاحب کی بات مان لی جائے تو 1-1.5 ہفتہ ہی رہ گیا نا, 14 کو ہے میرا خیال ہے رمضان, 13 یا 14 کو ہے رمضان, تو 1.5 ہفتہ رہ گیا. تو اس 1.5 ہفتے میں یہ 140 سے اوپر جائے ہی جائے جس طرح یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور حکومت کی سپلائی سائیڈ کے طرف چینی بہتر کرنے سے زیادہ توجہ یہ ہے کہ وہ کس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے اور اپنی فیس سیونگ کرے. دیکھیے آپ لاکھوں فیس سیونگ کے اس طرح کے جو ہے وہ ڈرامے کرتے رہیں, جب کنزیومر کو چینی جو ہے وہ مناسب قیمت پہ نہیں ملے گی تو آپ کے سارے ڈرامے ٹھوس. طلعت صاحب آج اپنے ویلاگ میں فرما رہے تھے کہ جناب اگر آپ کو اپنے کچن کے آئٹم خریدتے وقت جو ہے وہ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی
اگر آپ کو ہر دوسرے دن پاکستان کی ہر فورم کے اوپر بےزتی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کو روزویلٹ جو ہے وہ ضبط ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ اور میں بھی ان کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ چینی اوپر کو جا رہی ہے اور لجائی جا رہی ہے، اور اس لجائی جانے کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ حکومت یوں کر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف جھوٹی سچی ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں۔ ان ایف آئی آرز کی یہ وہ ایف آئی آرز ہیں، آپ یقین رکھیے گا کہ پہلی پیشی پہ اڑ جائیں گی عدالت کے اندر۔ اور اگر کوئی جج بشیر بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا، سوری نام لے گیا ہوں لیکن آپ سمجھ لیں، اگر کوئی اس طرح کا بھی جج بیٹھا ہوا تو یہ ہائی کورٹ میں اپیل میں جا کے اٹھ جائیں گی۔ ان ایف آئی آر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اپنا ایک جواز گھڑا جا رہا ہے کہ کوشش تو ہم نے بہت کی تھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کی، وہ اب مارکیٹ فورسز ہی یہ سارے جو ہیں یہ نواز شریف کے دور کے پالے ہوئے ہیں، یہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ وہ جواز ہوگا جو آپ کو مستقبل میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو چینی جو ہے اس کے نام کے اوپر جو ایک جاپانی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جی، ہاں، تو جاپانی ڈرامے کے اندر تھوڑا سا جادو بھی ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو۔ وہ انہوں نے بڑے بڑے چوگے پہنے ہوتے ہیں، وہ خواتین جب چھلانگ لگاتی ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ہی غائب کر جاتی ہیں جی۔ تو یہ جاپانی ڈرامہ ہو رہا ہے جی چینی کے اس معاملے کے اوپر۔ تو بہرحال دیکھیے، ہم نے آپ کو کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ کو پہلے اس حوالے سے وارن کر دیں۔ جو ہے چینی کے اندر اس سال کی دہاڑی کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد باری آئے گی گندم کی یا آٹے کی۔ اس طرف آپ کا دھیان شاید نہ جا پائے کیونکہ رمضان کا پیک ہوگا۔ ہمارے دوست ہیں مختلف فلور ملوں والے، انہوں نے حکومت کو ایک خط بھیجا ہے کہ جناب آپ جو ہے رمضان پیکج کے جو لفافے ہیں، جو بوریاں ہیں یا جو تھیلے ہیں، ان کا رنگ الگ کرنے کی اجازت دی جائے، اور جہاں پہ وہ بکتے ہوئے پائے جائیں کمرشل مارکیٹوں کے اندر اس پہ آپ کارروائی کریں۔ اس بات کی آپ کو ہم گارنٹی کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں کے اندر آٹے کی شارٹیج نہیں ہوگی۔ یہ خط لکھے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، حکومت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حکومت کی نیت دیکھ لیں کیا لگتی ہے آپ کو۔ عمال سے ظاہر ہوتی ہے نا نیت۔ جب انہوں نے اس کا جواب دینا مناسب گوارا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ محفوظ رہیے، اپنے احباب کو محفوظ رکھیے۔ پاکستان کے اندر غربت کے ہاتھوں اور بجلی کے بلوں سے تنگ آ کے لوگوں نے خاندان سمیت خودکشیاں شروع کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حوصلہ دے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو حوصلہ دیجیے اور بتائیے کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی گزر جائیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔